بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے فیوچر ٹریڈنگ پر، اور اس میں ہم فیوچر ٹریڈنگ پر گفتگو بھی کریں گے اور پریکٹیکل کر کے بھی دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کس وجہ سے فیوچر ٹریڈنگ یہ حرام ہے۔ میں ویڈیو سے پہلے 2-3 پوائنٹ عرض کر دوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر ٹریڈنگ کے حرام ہونے کی وجہ صرف اس کے اوپر جو انٹرسٹ چارج ہوتا ہے، یا جو اس کے اوپر ایک فنڈنگ فیس چارج ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو ہے نا اس کے حرام ہونے کی وجہ ہوتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ فیوچر ٹریڈنگ خود بذات خود حرام ہے۔ اب اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ذکر کروں گا۔ یہ پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فیوچر ٹریڈنگ پہ میرا خیال ہے میں کوئی یہ تیسری یا چوتھی بار ویڈیو بنا رہا ہوں، اور جب بھی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ بس شروع میں جو ہے نا تھوڑی سی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم 8 گھنٹے کے پیریڈ سے پہلے کلوز کر دیں اور فنڈنگ فیس ہم ادا نہیں کریں تو کیا اس صورت میں بھی ناجائز ہوگی؟ تو بھائی میں نے پہلے اسی لیے بول دیا تاکہ آپ آگے تفصیل سے دیکھ لیں اور دیکھ کے سمجھ لیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے، اور یہ کیوں جائز نہیں ہے، اور کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اسے کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ تعالی فیوچر ٹریڈ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے اسی سیریز کی جائز ناجائز حلال حرام کی 2 ویڈیوز ہماری اپلوڈ ہو چکی ہیں، وہ آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی ویڈیو ہماری جو علماء کرام کی مختلف آراء تھیں ان کے بارے میں اپلوڈ ہوئی تھی، دوسری جو 2 غیر علمی رویے ہیں اس کے بارے میں اپلوڈ ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم فیوچر ٹریڈ پہ بات کر رہے ہیں، جس کا ہم نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اس پہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی اسکرین کی طرف۔ یہ میرے پاس اس وقت میرے سامنے جو پینل کھلا ہوا ہے، یہ بائننس کی فیوچر ٹریڈ کا پینل میرے سامنے اس وقت کھلا ہوا ہے، اور یہاں پر جو جس طرح نارمل پینل ہوتا ہے اسپاٹ ٹریڈ کا، جو دوست ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے نا بات کر رہا ہوں، جس طرح نارمل اسپاٹ ٹریڈ کا پینل ہوتا ہے اسی طریقے سے تقریباً یہ بھی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر چارٹ بھی ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بٹن بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے کہ اگر آپ ادھر اپنا USDT سائز ڈال دیں تو آپ ڈائریکٹ جو ہے نا یہاں سے بائی یا سیل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بائی کے ساتھ لانگ لکھا ہوا ہے، سیل کے ساتھ شارٹ لکھا ہوا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کو میں فی الحال بند کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے سامنے چارٹ ہے، ادھر ہمارے سامنے آرڈر بک ہے، آرڈر بک میں حسب معمول جس طریقے سے اسپاٹ کے اندر آرڈرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی لگے ہیں، بس یہاں پہ جو آرڈر کا جو سائز ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے مختلف قسم کی لیوریجز لے رکھی ہوتی ہیں۔ لیوریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس $100 ہیں اور مثال کے طور پر آپ $500 کی ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے 5 بائی کی لیوریج لے لی ہے۔ یہاں پہ نیچے جو ٹریڈز ہو رہی ہیں وہ آ رہی ہیں، اور ادھر ٹریڈ پینل آ رہا ہے ہمارے سامنے، جس طرح ہمارے سامنے اسپاٹ میں آتا ہے۔ البتہ یہاں پہ جو ٹریڈ پینل ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ایک جو اضافہ ہے وہ یہاں پہ اوپر اس لائن کے اندر اضافہ ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں اس کی نہیں جاتا، بس صرف یہ ہے کہ اس میں 2 آپشنز ہوتے ہیں، نمبر 1 کراس، نمبر 2 آئسولیٹڈ۔ کراس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والیٹ کے اندر جتنی بھی رقم ہے وہ ٹوٹل آپ ٹریڈ پہ لگائیں گے، اس طرح لگائیں گے کہ کچھ کی تو آپ ٹریڈ لگائیں گے، اور اگر ٹریڈ آپ کی لگائی ہوئی اس کے الٹ چل پڑی، آپ نے لانگ لگائی تھی پرائس جو ہے نا نیچے کی طرف جانے لگ گئی، یا آپ نے شارٹ لگائی تھی پرائس جو ہے نا وہ اوپر کی جانب جانے لگ گئی، تو والیٹ میں جتنی بھی رقم ہوگی وہ ساتھ میں مارجن میں آپ کے کاؤنٹ ہوتی رہے گی، اور جب تک والیٹ آپ کا خالی نہیں ہوگا، جس کو واش ہو جانا کہتے ہیں، لکویڈیٹ ہو جانا کہتے ہیں، جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک جو ہے نا آپ کی ٹریڈ کلوز نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آئسولیٹڈ ہے۔ آئسولیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا اماؤنٹ اس کو کہا ہے کہ اس ٹریڈ کے اندر لگا دو، تو اتنے اماؤنٹ کی ہی ٹریڈ لگے گی، اور وہ اماؤنٹ جب ختم ہوگا تو اس وقت جو ہے نا یہ آپ کا جو آپ کی ٹریڈ ہے وہ کلوز ہو جائے گی اور آپ کو لکویڈیٹ سمجھا جائے گا۔ میں یہاں پہ اس کو کراس کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ یہاں پر BTC USDT کے آگے لکھا ہوا ہے پرپ۔ پرپ کا مطلب ہوتا ہے پرپیچول، یعنی اس کے اندر جو ٹریڈ اسٹارٹ ہوگی وہ مستقل چلتی رہے گی جب تک آپ اس کو کلوز نہیں کریں گے، لیکن ایک وقت سے زیادہ آپ ٹریڈ کو چلا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو فنڈنگ فیس ہے یہ آپ سے عموماً مستقل کٹ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات شارٹ والوں سے کٹ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات لانگ والوں سے کٹ رہی ہوتی ہے، تو یہ آہستہ 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 پروفٹ کو بالکل کور کر جاتی ہے، الا یہ کہ آپ کی بہت بڑی ٹریڈ ہو اور بہت زبردست پوائنٹ کے اوپر ہو اور بہت کم لیوریج کے ساتھ ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہاں پر کراس اور آئسولیٹڈ تھی۔ دوسری چیز یہاں پر آپ آ جائیں تو یہاں پہ لیوریج ہے، ایڈجسٹ لیوریج ادھر لکھا ہوا ہے، اور 5 بائی کی لیوریج اس وقت یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔
میں نے عرض کیا کہ لیوریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جتنی رقم لگا رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کے اوپر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. نارملی لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر مفتی صاحب ہم لیوریج نہیں لیتے اور یہاں پہ جو ہے نا ہم 1 بائی کی جو ہے نا لیوریج کر لیتے ہیں تو کیا اس صورت میں بھی فیوچر ٹریڈ ناجائز ہوگی؟ تو جی فیوچر ٹریڈ تو ناجائز ہوگی، اور کیوں ہوگی اس کو جو ہے نا ابھی ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے. لیوریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے $100 آپ نے اپنے لگائی ہیں، $500 کی جو ہے نا آپ نے ٹریڈ لگا لی. اس لیوریج کو اگر ہم یہاں سے آگے لے کے جاتے ہیں، یہ 25 پہ چلے جائے گا، 50 پہ چلے جائے گا، 75 پہ، 100 پہ، 125 پہ. تو اگر پرائس کی جو آپ نے پوزیشن لی ہے اگر پرائس اس کے خلاف چل پڑی تو آپ کا لاس بھی اسی حساب سے ہوگا. میں لیوریج جو ہے نا فی الحال یہاں پہ 5 کی سیٹ کر لیتا ہوں، یا 5 سے بھی چھوٹی کر لیتا ہوں، میں 3 کی لیوریج جو ہے نا یہاں پہ سیٹ کر لیتا ہوں. یہ میں نے لیوریج کنفرم کر دی، صحیح ہے، 3 کی لیوریج ہو گئی. باقی لمٹ آرڈر، مارکیٹ آرڈر وغیرہ اسی طریقے سے ہیں جس طرح اسپاٹ کے اندر ہوتے ہیں. ہماری اسپاٹ پہ جو پریکٹیکل لیکچرز کے اندر جو ویڈیو ہے وہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں. فی الحال یہاں پہ جو پرائس چل رہی ہے وہ پرائس چل رہی ہے 92,838 کے جو ہے نا آس پاس پرائس چل رہی ہے. میں ادھر سے مارکیٹ لے لیتا ہوں تاکہ میرا وہ آسانی سے سٹارٹ ہو جائے. میرے پاس اویلیبل جو ہیں وہ 36 USDT ہیں. تو میں یہاں پہ جو ہے نا سائز لکھتا ہوں، میرے پاس جو منیمم جو وہ ہے کوانٹٹی وہ 185.9 USDT جو ہے نا یہ بتا رہا ہے. تو میں اگر ادھر 100 وہ کرتا ہوں USDT ڈالتا ہوں، اس کو منیمم تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال میں ادھر جو ہے نا 100 ڈال دیتا ہوں. تو یہاں پہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ لیکویڈیشن پرائس میری یہاں پر ہوگی، اگر اس پرائس پہ جو ہے نا پہنچ جائے گی تو وہاں پہ جو ہے نا میری یہ ٹریڈ یہ لیکویڈیٹ ہو جائے گی. صحیح ہے، اگر میں لانگ کرتا ہوں. اگر شارٹ کرتا ہوں تو پھر اس کے الٹ ہوگی. اور کاسٹ جو ہے نا وہ میری اتنی لگے گی، یعنی میرے اپنے USDT جو ہے نا وہ اتنے لگیں گے، میکسیمم جو ہے نا اتنے بنیں گے. صحیح ہے. اب یہاں پہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں ادھر سے لیوریج بالکل ہٹا دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ کسی لیوریج کی وجہ سے جو ہے نا جو رزلٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ میں نے لیوریج یہاں پہ ہٹا دی، بالکل زیرو کر دی. تو اب میرے پاس جو ٹوٹل USDT ہیں وہ ہیں میرے پاس 36. تو میں ادھر جو ہے نا 30 USDT کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی ٹریڈ اسٹارٹ کرتا ہوں. 36 جو ہے نا USDT میرے پاس موجود ہیں، 30 USDT کا جو ہے نا میں نے سائز لگا دیا. اچھا، اب یہاں پہ دو چیزیں نیچے، نمبر 1 بائی یا لانگ ہے، نمبر 2 سیل یا شارٹ ہے. بائی یا لانگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پرائس جس جگہ پہ میں یہاں سے اسٹارٹ کر رہا ہوں یہاں سے پرائس اوپر کی جانب جائے گی، تو اگر واقعتاً پرائس وہاں سے اوپر جائے تو آپ کو پروفٹ ہوگا. اور شارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جس جگہ پہ اسٹارٹ کر رہا ہوں وہاں سے پرائس نیچے کی جانب جائے گی، اگر واقعتاً پرائس نیچے کی جانب جائے تو وہاں پہ آپ کو پروفٹ ہوگا، اور اگر اس کے الٹ چلنے لگے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو لاس ہونے لگ جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی یہاں سے جو ہے نا پرائس جو جائے گی وہ نیچے کی جانب جائے گی. میں ادھر جو ہے نا اپنی ٹی پی بھی جو ہے نا لگا لیتا ہوں کہ ٹیک پروفٹ جو ہے نا وہ لے لینا. 92,000 لکھا ہوا ہے نا، میں 92,000 پراپر پہ جو ہے نا وہ کر لیتا ہوں، اور اسٹاپ لاس جو ہے نا میں یہاں پر لگا دیتا ہوں 94,000 پر، اور ادھر سے جو ہے نا میں وہ کر لیتا ہوں. اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ منیمم کوانٹٹی جو ہے نا وہ 185.8 USDT ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا. یعنی اس سے کم پہ جو ہے نا یہ ہمیں BTC USDT میں ٹریڈ نہیں کرنے دے گا. تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم یہاں سے جو ہے نا کسی اور کوائن کو لے لیتے ہیں جو کہ تھوڑا ہمیں سستا مل جائے. یہاں سے ہم نے ILV کو لے لیا. صحیح ہے، ILV اس وقت چل رہا ہے 14.604 پر. صحیح ہے. ادھر ہم آتے ہیں سائز میں. ہاں، یہاں پہ کوئی وارننگ نہیں دے رہا، تو یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ $30 کی جو ہے نا وہ ہم لگاتے ہیں. بھائی 2 ILV کی جو ہے نا ہماری یہاں سے وہ چل رہی ہے. ٹی پی اور اسٹاپ لاس یہ ہمارا ہے ابھی یہ چل رہا ہے 14.5 پہ نا، تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ لانگ کر لیتے ہیں اور 15 پہ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، اور نیچے 12 کے اوپر ہم کلوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکویڈیشن پرائس زیرو ہوگی کیونکہ میں نے 1 بائی کی لیوریج لی ہوئی ہے. سوری، یہاں پہ جو ہے نا 5 کی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، میں اس کو بند کر دیتا ہوں. یہ میں نے 1 بائی کی جو ہے نا لیوریج لی ہوئی ہے. تو لیکویڈیشن پرائس جو ہے وہ میری وہ بالکل نیل ہوگی، زیرو ہوگی. اور اگر میں لانگ کرتا ہوں تو، اور کاسٹ جو ہے نا میری 29.24 USDT تقریباً لگ رہی ہے. میکسیمم جو ہے نا میں اتنے لگا سکتا ہوں. میں نے یہاں پہ آ کے ادھر سے اس کو لانگ کر دیا. ریڈیوس اونلی کو جو ہے نا ابھی ہم ادھر ذکر نہیں کرتے، یہ کس کا ٹیکنیکل وہ ہے سسٹم ہے. مارکیٹ بائی آرڈر اس کے مطابق جو ہے نا فیل ہو گیا، اور یہاں پر جو میری ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ میری اسٹارٹ ہو گئی.
اور यहाँ पे लिखा हुआ है ILV USDT परपिचुअल 1 बाय लेवरेज के साथ, साइज जो है ना इसका 29.17 है, एंट्री प्राइस इतनी है, ब्रेक इवन इतना है, मार्क प्राइस इतनी चल रही है, लिक्विडेशन प्राइस जो है इसकी कोई मौजूद नहीं है, मार्जिन रेशियो जो है ना 1.2 पे जो है ना चल रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे यानी इस लॉन्ग में और जो स्पॉट ट्रेड होती है, इन दोनों में आपस में क्या फर्क है। तो आई मैं आपको उसका फर्क दिखाता हूँ। स्पॉट ट्रेड के अंदर जब हम किसी चीज की ट्रेड करते थे, जो स्पॉट वाली हमारी वीडियो है उसके अंदर जो है ना आप देख भी सकते हैं, जब हम स्पॉट ट्रेड के अंदर किसी चीज की ट्रेड करते हैं तो वो चीज हमारे पास आ जाती है, वो चीज हमारे वॉलेट में आ जाती है, और उस चीज को हम वहां से चाहें तो बेच सकते हैं, वहां से चाहे तो उस चीज को हम मूव कर सकते हैं, वहां पे चाहें तो जो है ना उसको हम अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं। अब यहाँ पे ILV USDT की जो है ना मेरी पोजीशन ओपन है, और मेरी जो ट्रेड मतलब अभी जो स्टार्ट हुई वो बताएगा कि भाई ILV USDT जो है ना ये बाइंग हो गई है मेरी आज के दिन में, सही है, और इन पॉइंट के ऊपर जो है ना बाइंग हो गई है, अभी मेरी पोजीशन ओपन है। तो अब अकल में आने वाली बात क्या है कि मेरे पास वॉलेट में ILV होने चाहिए। देखिए मैंने लेवरेज सिर्फ 1 बाय की ली हुई है, मैंने ऐसा कोई इजाफी लेवरेज नहीं ली हुई जिसके ऊपर ये कह सकें कि यार बाइनेंस हमें इसलिए वॉलेट में नहीं दे रहा कि अगर जो है ना हम इसको निकाल के यहाँ से ले जाएंगे तो बाइनेंस के जो है ना पैसे कौन अदा करेगा, ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है ना सीधा सीधा 1 बाय की लेवरेज जो है ना मैंने ली हुई है। तो चलते हैं हम जाके अपने वॉलेट में देखते हैं। ये USDM फ्यूचर्स का जो है ना वॉलेट हम अगले टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। वॉलेट हमारे सामने ओपन हो गया, सही है। वॉलेट का बैलेंस ये बता रहा है 36.51 USD, यानी मेरे पास इस वक्त $36 जो है ना वॉलेट के अंदर मौजूद है। या नीचे आप एसेट्स के अंदर आए, आपको नजर आ रहा है USDT कितने हैं मेरे पास, 36.5 USDT है। पोजीशंस के अंदर अगर आप देखें तो ILV USDT की पोजीशन ओपन है। अगर मैंने ILV खरीदा था तो मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए इस वक्त। अगर मिसाल के तौर पर मैं बाजार जाता हूँ, आप फर्ज करें, और बाजार जाके जो है ना मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, या कोई सस्ती चीज कह लें कि जो है ना मैं बाजार जाता हूँ और जाके मैं ये चश्मा जो है ना मैं बाजार में खरीदता हूँ, तो ये चश्मा मेरे पास आना चाहिए ना, ये मेरे पास मौजूद होना चाहिए। अगर मैं बाजार में जाऊं और चश्मे वाले को जाके 1000 रुपए दूं और वो मुझे बोले कि हाँ भाई चश्मा मैंने तुम्हारे अकाउंट में लिख लिया है, ये चश्मा तुम समझो कि जो है ना तुम्हारे पास आ चुका है, लेकिन है तुम्हारे पास, तुम्हारे मेरे पास 1000 रुपए ही। तो एक काम करना, चश्मे की कीमत अगर बढ़ जाए तो मुझसे 1200 रुपए ले जाना, चश्मे की कीमत अगर कम हो जाए तो 200 रुपए नुकसान के साथ मुझसे 800 रुपए ले जाना। क्या हम इसको किसी किस्म की ट्रेड समझ सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट इस बात को समझिए कि देखें शरई हिसाब से भी, कानूनी हिसाब से भी और अकली हिसाब से भी जो दुनिया में मामलात होते हैं इनकी कुछ किस्में होती हैं। एक मामला होता है सर्विस का। मिसाल के तौर पर मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई भी आप कह लें, मैं वीडियो एडिटिंग मिसाल के तौर पे करता हूँ। एक बंदा मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है भाई मेरी वीडियो जो है ना एडिट कर दो। मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, मैं तुम्हें जो है ना ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और तुम मुझे इसके बदले इतने पैसे देना। इसको हम फिक की इस्तिलाह में, शरीयत की इस्तिलाह में इजारा कहते हैं। दूसरी चीज होती है ट्रेड करना, यानी बै करना, लेन देन करना। तो बै में क्या होता है कि अगर मैंने जैसे मिसाल दी कि मैं चश्मे वाले के पास गया और मैंने उसको 1000 रुपए दिए तो मुझे 1000 रुपए के बदले ये चश्मा मिल जाना चाहिए। अगर वो मुझे ये चश्मा नहीं देता तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ट्रेड का मामला नहीं हो रहा। ये दो मेन चीजें होती हैं जो कि आमतौर पर इन्हीं दो के अंदर मामलात होते हैं। फिर इसके बाद इजाफी कुछ चीजें होती हैं कि आपस में पार्टनरशिप जो है ना दो बंदे कर लें, एक बंदा पैसे दे दूसरे से जो है ना प्रॉफिट रख ले, लॉस रख ले, वो इसके बाद का मरहला होता है। उसमें ये होता है कि एक बंदे ने दूसरे को पैसे दिए हैं, दूसरा जो है ना उसके साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन आगे वाला जो बंदा है वो भी यही कर रहा होगा कि जाके जो है ना चीज खरीद रहा होगा और चीज बेच रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप अपने वॉलेट के अंदर देखें तो वॉलेट में जो है ना आपको इसके बिल्कुल जो है ना उलट नजर आ रहा है। यहाँ पे जो है ना ये कह रहा है कि 36 जो है ना वो डॉलर जो है ना आपके पास मौजूद है। भाई $36 अगर मेरे पास मौजूद हैं तो मैंने जो चश्मा खरीदा था, ILV जो मैंने खरीदा था, वो कहाँ गया? तो उसकी वजह यह है कि ये जो फ्यूचर होता है ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ असल में ये बात हो रही है कि भाई मैंने यहाँ से एक पोजीशन ली है। पोजीशन का मतलब ये कि मैं यूं कह लें कि मैं इस साइड पे जाके खड़ा हो गया हूँ, मैंने बाय की लॉन्ग की पोजीशन ली है, तो मैं लॉन्ग की साइड पे जाके खड़ा हो गया हूँ।
اور میں نے یہاں سے یہ شرط لگائی ہے کہ پرائس یہاں سے اوپر جائے گی، یہ کانٹریکٹ ہے۔ اب اگر پرائس یہاں سے اوپر جائے گی تو کیا ہوگا، ہماری سیٹلمنٹ ہوگی۔ سیٹلمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ پرائس اوپر جائے گی تو جو پروفٹ ہے وہ ایکسچینج مجھے ادا کرے گا، اور میں جو نا اپنا پروفٹ اور اوریجنل رقم لے کے خوشی خوشی یہاں سے چلے جاؤں گا۔ پرائس اگر یہاں سے نیچے جائے گی تو بھی سیٹلمنٹ ہوگی، یعنی جو میرا لاس ہے وہ ایکسچینج مجھ سے کاٹ لے گا، اور کاٹنے کے بعد میں اپنا لاس لے کے جو ہے نا وہ یہاں سے واپس چلے جاؤں گا۔ تو اب اس سارے معاملے کے اندر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کہیں پہ آپ کو کوئی اجارہ یعنی سروس کی وہ نظر آ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی جو ہے نا ایسی وہ موجود نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ ٹریڈ کی قسم ہے، ظاہر ہے اس میں سروس نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک بات ہے ٹریڈ کی، تو کیا یہاں پہ ٹریڈ ہو رہی ہے؟ کیا ہمیں جو ہے نا یہاں پہ آئی ایل وی جو ہم نے اوپن کیا ہے کیا وہ ہمیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ نہیں بھائی، ہمیں کسی قسم کا آئی ایل وی نہیں مل رہا۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ یہ جو ہم نے شرط لگائی تھی اس شرط کو جو ہے نا ہم کلوز کر دیں۔ تو بھائی جب کسی چیز کے اوپر جانے یا نیچے جانے پہ شرط لگائی جاتی ہے تو وہ ایک جوا ہوتا ہے، وہ ایک سٹے بازی ہوتی ہے، وہ ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو فیوچر ٹریڈ ہے یہ ٹوٹلی جوا ہے، یہ ٹوٹلی سٹے بازی ہے، یہ ٹوٹلی اسپیکولیشن ہے، اور اس وجہ سے فیوچر ٹریڈ یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فنڈنگ فیس لگے یا نہیں لگے، دونوں صورتوں میں یہ فیوچر ٹریڈ یہ جوا ہے، اور جوا ہم ظاہر سی باتیں جانتے ہیں کہ وہ تو قرآن کریم میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا میسر سے منع کر دیا ہے۔ تو اس کے ذریعے جو یہ جو کانٹریکٹ کیا جاتا ہے یہ بھی جو ہے نا جائز نہیں ہوتا، چاہے شارٹ کا ہو چاہے لانگ کا ہو، اور جو اس کے اوپر جو پروفٹ آتا ہے وہ پروفٹ بالکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح سود کا پروفٹ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک بندے کو پیسے دیے اور وہاں سے جو ہے نا پیسوں کے اوپر پیسے وصول کر لیے، بغیر کسی حقیقی ٹریڈ کے، بغیر کسی حقیقی چیز کے۔ تو دو وجوہات کی بنا پر یہ جو فیوچر ٹریڈ ہے یہ دو وجوہات کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ پہلی چیز یہاں پر اس کا جوا ہونا ہے، قمار ہونا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو قمار بھی کہتے ہیں، میسر بھی کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ اس کا جو ہے نا جوا یا قمار ہونا ہے، اور دوسری چیز یہاں پر جو اس کے اوپر آنے والا پروفٹ ہے وہ سود ہونا ہے۔ تو اب جو لوگ ایسے ہیں جو اس سے پہلے جو ہے نا یہ کر چکے ہیں فیوچر ٹریڈ، اس سے پہلے جب بھی کر چکے ہیں، تو ان کا حکم کیا ہوگا؟ تو جتنی فیوچر ٹریڈ کی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اوپر توبہ اور استغفار کرنا وہ لازمی ہے، اور جو اس میں سے پروفٹ حاصل کیا ہے وہ پروفٹ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا لازم ہے۔ ثواب کی نیت کے بغیر صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے کوئی حرام مال کما لیا اور آپ کو اس مال کا اصل مالک معلوم نہیں ہے، یا اصل مالک کو آپ کسی طریقے سے دے نہیں سکتے، جیسے یہاں پہ یہ ایکسچینج ہے، تو اگر آپ ایکسچینج کو بولیں گے کہ ایک کام کرو مجھ سے جنے رقم لے کے رکھ لو، تو وہ نہیں رکھے گی، آپ اس کے والیٹ میں ڈالیں گے، وہ آپ کے نام پہ اکاؤنٹ رکھے گی، اپنے پاس استعمال نہیں کرے گی۔ تو یہ مالک کو اگر دینا ممکن نہ ہو یا مالک آپ کو معلوم نہ ہو تو اس چیز کو صدقہ کیا جاتا ہے، اور اس میں نیت ثواب کی نہیں کی جاتی کیونکہ وہ آپ کی اپنی چیز ہے نہیں۔ تو یہ ثواب تو آپ کو ملے گا کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دی، لیکن صدقہ کرنے کا جو ہے نا ثواب اس کے اندر نہیں ملے گا۔ اور اگر ماضی میں لاس ہو چکا ہے، کیونکہ فیوچر ٹریڈ کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہاں بھائی ہم اوور آل جو ہے نا پروفٹ کے اندر ہیں، ورنہ اوور آل زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیوچر ٹریڈ کے اندر وہ لاس کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ وقتی طور پہ آپ کو بڑے بڑے پروفٹ نظر آتے ہیں، اور کچھ جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا آپ کو بہت زبردست قسم کے پروفٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر لاسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی لاس ہوا ہے تو دوسری جگہ پہ جو پروفٹ ہوا ہے وہ پروفٹ اتنا جو ہے نا آپ وہ کر سکتے ہیں، اپنے پاس کاٹ سکتے ہیں جتنا آپ کو لاس ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پروفٹ بچ گیا تو وہ پروفٹ جو ہے نا وہ آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ ایک سوال جو اور مزید مجھ سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ماضی میں لاس ہو چکا ہے تو کیا ہم فیوچر ٹریڈ کے ذریعے پروفٹ کر کے اس لاس کو کور کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس طریقے سے آپ کور نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایسا ہے کہ ایک جوئے کے اوپر آپ مزید جوا کھیل رہے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جوا واقعی کامیاب ہوگا بھی یا نہیں۔ میں اینالسٹ ہوں، میرے انالائسز یہاں چینل کے اوپر موجود ہیں، لائیو سیشن جو ہے نا میں باقاعدہ چینل پہ لیتا ہوں، اور گزشتہ چینل کے اوپر جو میں نے گزشتہ اس میں انالائسز میں جو میں نے بات کی تھی، جب 79,000 سم تھنگ پہ جو ہے نا وہ پرائس چل رہی تھی بی ٹی سی کی، میں نے کہا تھا کہ یہاں سے اوپر جائے گی 82,000 سے 85,000 کے درمیان سخت ریزسٹنس ہوگی، سیلنگ پریشر ہوگا، اس کو ایک بار بریک کرے گی تو پھر پرائس اوپر چلی جائے گی۔ آپ اگر اس وقت دیکھیں تو بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے، لیکن کیا یہ یقینی طور پہ مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ واقعتاً مکمل طور پہ ایسے ہوگی؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ انالائسس تو اندازے کی بنیاد پر ہو رہا ہوتا ہے، موجودہ پرائس ساری چیزیں۔ اگر امریکہ سے کوئی خطرناک قسم کی نیوز آ جاتی ہے، ٹرمپ کسی طریقے سے مارکیٹس پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو کیا رزلٹ نکلے گا؟
تو میرے بھائی یہ ایک بات تو یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم واقعی پروفٹ کر کے جو ہے نا کما سکیں گے یا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جوا اس لیے کھیلنا کہ ہم اپنا جو ہے نا وہ لاس ریکور کر لیں گے، وہ بھی جائز نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.